السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عرب اونٹنی پر سوار اس راستے کو طے کر رہے تھے جو قراقر اور سوی سے آرکا کی طرف جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آفتاب عالم تاب عین سر پر پہنچ گیا تھا اور نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایسی چمک تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھا نہ جاتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ریت کے دروں میں ایسی بجلیاں بھر رہی تھیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ سوار اور اونٹنی دونوں پسینہ میں شرابور تھے۔ عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عضو نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ دھوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت آ جائے تو اس کے سایہ میں کچھ دیر سستا لیں۔ لیکن وہ میدان لق و دق تھا۔ اول تو وہاں درخت تھے ہی نہیں، اور اگر درخت تھے بھی تو ان پر پتے نہ تھے، شاخیں نہ تھیں، صرف تنے ہی تنے تھے۔ یا تو وہ سوکھ گئے تھے، خشک ہو گئے تھے، یا مسافروں نے ان کی شاخیں اور پتے اونٹوں کو کھلا دیے تھے اور اس لیے وہ ٹنڈ منڈ رہ گئے تھے۔ عرب سوار کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے انہیں پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ جوں جوں دھوپ میں گرمی بڑھتی جاتی تھی، پیاس بھی زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ لیکن عربوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مشقت اور تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ گرمی اور پیاس کو برداشت کرنے کی ان میں خاص طور پر قوت تھی، یا یہ سمجھو کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے بہت زیادہ جفاکش تھے، محنتی تھے، اور گرمی اور پیاس کی قوت برداشت ان میں خاص طور پر تھی۔ سوار نہایت تیزی سے اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو سوار کو دور سے چند سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ غالباً کئی روز میں انہیں آج انسانوں کی صورتیں نظر آئی تھیں۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اس کے ہم جنس نظر نہیں آتے تو وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنی جنس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور جب اتفاق سے اسے انسانوں کی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے کوئی بڑی دولت پالی ہو۔ عربی سوار نے آنے والے سواروں سے ملنے کے لیے اونٹنی کو اور تیز کر دیا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے، ادھر سے وہ آ رہے تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آنے والے بالکل قریب آ گئے۔ عربی سوار نے دیکھا آنے والے پادری تھے جو اپنا مخصوص قومی لباس پہنے خچروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ 4 پادری تھے، 4 خچروں پر سوار تھے۔ چاروں بوڑھے تھے، ان کی داڑھیاں سفید اور لمبی تھی، 2 کی بھویں تک بھی سفید ہو گئی تھی۔ ان کی فتراک سے پانی کے برتن اور کھانے کا سامان بندھا ہوا تھا۔ وہ سفید جبے پہنے ہوئے تھے جو ٹخنوں تک لمبے تھے، کمر سے ریشم کی ڈوریں باندھے تھے اور سینوں پر سرخ رنگ کے کپڑے کی سلیبیں لگائے تھے۔ جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان میں ان سے دریافت کیا، کیا آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراً ہی جواب دیا، ہے۔ عرب: مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا ہے، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دیجئے، بہت زیادہ پیاس معلوم ہو رہی ہے۔ پادری نے کہا، تم عرب ہو؟ عربی نے کہا، یہ بات تو میرے لباس سے ہی ظاہر ہے کہ میں عربی ہوں۔ پادری نے کہا، کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے ہیں؟ عربی نے کہا، نہیں، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ پادری: شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے کچھ پہلے عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب: میں آتش پرست بھی نہیں ہوں۔ پادری: تب تم کن عربوں میں سے ہو؟ عرب: میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ تاریکی سی چھا گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تب تم ان عربوں کے بھائی ہو جو ملک شام میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں۔
عربی نے کہا ہاں وہ میرے بھائی ہیں۔ پادری نے کہا تم عرب بھوکے، مفلس اور بالکل وحشی تھے، شام کے عیسائی تمہاری ہمیشہ مدد کرتے رہے، اب تم اپنے محسنوں پر حملہ آور ہوئے ہو۔ عرب: یہ سچ ہے، عرب مفلس تھے، وحشی تھے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا، ہم پر فضل کیا، ہم میں اپنا نبی بھیجا، انہوں نے ہماری کایا پلٹ دی، ہم شائستہ ہو گئے، لیکن ہم پر عیسائیوں نے کبھی احسان نہیں کیا۔ ہم یا تو تجارت کے لیے ملک شام آتے تھے یا ملازمت کے لیے، ہم جس قدر تمہاری خدمت کرتے تھے تم اس سے کم ہمیں صلہ دیتے تھے۔ تمہارے شہنشاہ اعظم ہرقل نے یہ سمجھ کر کہ عرب کمزور ہیں، اسلامی سفیر کو قتل کرا ڈالا، حالانکہ دنیا کی وحشی سے وحشی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کیا کرتی۔ تمہارے شہنشاہ نے ہمیں اعلان جنگ دیا، ہم نے منظور کر لیا۔ لڑائی کی پہل عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں سلاطین عالم کو دعوت اسلام دی تھی۔ حاکم بصرہ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سفیر ہو کر گئے تھے۔ جب وہ موتا میں پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل غسانی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی۔ پادری نے عرب کو کوئی جواب نہ دیا اور چاروں پادریوں نے اپنے خچروں کو آگے بڑھانا چاہا۔ عرب نے کہا تھوڑا پانی تو دیتے جاؤ۔ پادری: کیونکہ تمہاری قوم ہماری قوم سے برسر جنگ ہے، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ عربی نے کہا اگرچہ میں تم سے زبردستی پانی لے سکتا ہوں، لیکن تمہیں عیسائیوں کا مذہبی پیشوا سمجھ کر، مذہبی امام سمجھ کر چھوڑے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عرب سوار نے اونٹنی آگے بڑھائی۔ پادری اپنے خچروں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت مسلمانوں سے عیسائی اس قدر تعصب اور عداوت و دشمنی رکھتے تھے کہ وہ پیاسے مسلمان کو پانی تک دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ عرب تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کم سن عیسائی لڑکی ملی جو بکریاں چرا رہی تھی۔ عرب نے اس کے پاس جا کر پوچھا لڑکی کیا تیرے پاس پانی ہے؟ لڑکی نے غور سے عرب کو دیکھا۔ اس نے کہا میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تم اس طرف سے کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے آج تک کبھی اس طرف سے کسی مسافر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرب نے کہا میں ایران سے آ رہا ہوں۔ لڑکی نے حیرت ناک نگاہوں سے، عجیب نگاہوں سے عرب کو دیکھ کر کہا ایران سے؟ تعجب ہے، سنا ہے ایران کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ عرب: یہ سچ ہے، یہ راستہ نہایت کٹھن ہے، دشوار گزار ہے، کئی منزل تک پانی نہیں ملتا، کہیں کفے دست میدان ہے اور کہیں اس قدر گھنا اور تاریک جنگل ہے کہ مسافر کو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن تجھے یہ باتیں کیسے معلوم ہیں؟ لڑکی: میرا باپ ایک مرتبہ ایران گیا تھا، اس نے سفر کے حالات سنائے تھے، اس لیے مجھے کچھ باتیں معلوم ہیں۔ عرب: کیا یہاں کہیں قریب پانی نہیں مل سکتا؟ لڑکی: اس جنگل میں کہیں پانی نہیں ہے، بستی میں پانی مل سکے گا۔ عرب: بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ لڑکی: قریب ہی ہے۔ عرب نے چلنے کا قصد کیا، چلنے کا ارادہ کیا۔ لڑکی نے کہا ٹھہریے، شاید آپ مسلمان ہیں؟ عرب: ہاں لڑکی، تب آپ کو اس نواح میں احتیاط رکھنی چاہیے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ راستے میں ایک چرواہا ملے گا، وہ بہت برا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوڑ دیکھا۔ کچھ بکریاں تو جھاڑیوں کے سائے میں پڑی جگالی کر رہی تھیں، شاید دھوپ اور گرمی سے بچ کر جھاڑیوں میں جا چھپی تھیں، اور کچھ بکریاں جھاڑیوں کے پتے چر رہی تھیں۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کے سائے میں ایک چرواہا بیٹھا تھا، وہ پیالے میں کوئی چیز لے کر پی رہا تھا۔ عرب بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے اس چرواہے سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ چرواہے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ اس نے گھور کر عرب کو دیکھا اور کہا ہاں ہے پانی۔
کیا تم پیو گے پانی؟ عرب نے کہا ہاں، مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے، مجھے شدت سے پیاس کا احساس ہو رہا ہے، لیکن یہ تیری پیالے میں کیا ہے؟ چرواہا پانی ہے۔ عرب شراب معلوم ہوتی ہے۔ چرواہا اس پانی کا رنگ ہی ایسا ہے، اونٹنی سے اتر کر اس کی بو سونگھ کر دیکھ لو۔ عرب نے اونٹنی کو بٹھایا، پالان سے نیچے اترے۔ چرواہے نے کہا تم شاید مسلمان معلوم ہوتے ہو جو پانی کو شراب سمجھ کر ڈر رہے ہو۔ عرب نے کہا ہاں۔ چرواہے نے کہا خوف نہ کرو، یہ پانی ہے۔ عرب چرواہے کے پاس جا کر زانوں کے بل بیٹھ گئے اور جھک کر بو سونگنے لگے۔ چرواہے نے اپنے پاس ایک موٹا ڈنڈا رکھا ہوا تھا۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کر اس زور سے عرب کے سر میں دے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چرواہے نے فاتحانہ انداز میں کہا میں اس مرد مسلمان کو گرفتار کر لوں، میرا آقا اس کارنامے سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے عرب ہی کے عمامے سے اسے جکڑنا شروع کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا